کرپشن کے خلاف اپنی سیاست کو ایک جہاد قرار دیا تھا۔ آج اپنی اور اپنی حکومت کی کرپشن کو چھپانے کے لیے نیب آرڈیننس کے ذریعے نیب کے قانون کو تبدیل کر کے اپنی کرپشن پہ پردہ ڈالا ہے، اس کو کسی قسم کے احتساب سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم اس نیب کے قانون کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی اپوزیشن مل کر اس کی مخالفت کرے گی۔ یہ نیب کا ترمیمی قانون آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نیب کو وزیر اعظم کے دفتر کا ذیلی ادارہ بنا دیا جائے، جہاں پہ چیئرمین نیب وزیر اعظم کی خوشی، وزیر اعظم کی منشا پہ کام کرے، اور جب وزیر اعظم اس سے ناخوش ہو اسے کان سے پکڑ کے باہر کر دے۔ نیب آج ایک ملک کے اندر ڈرامہ بن چکا ہے۔ چیئرمین نیب نے قوم کو بتایا کہ نیب نے 821 ارب روپے کی وصولیاں کی ہیں۔ وزارت خزانہ نے بتلایا کہ آج تک صرف 6.5 ارب روپے خزانے میں نیب کی طرف سے جمع ہوئے ہیں، جبکہ پچھلے 3 سالوں میں نیب نے 5.5 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ حاصل کی ہے حکومت پاکستان سے۔ یہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 850 ارب روپے ہم نے کمائے ہیں، پچھلے 3 سالوں میں 5.5 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ لے رہے ہیں، اور وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ صرف 6.5 ارب روپے جمع کرائے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ریئل ٹرمز نیب نے صرف پچھلے چند سالوں میں 1 ارب روپیہ جمع کرایا ہے، کیونکہ 6.5 ارب اگر جمع کرائے 5.5 ارب روپے سپلیمنٹری گرانٹ میں لے لیے۔ تو یہ جو 821 ارب روپے کا دعویٰ ہے، یہ پیسہ کس کی جیب میں گیا؟ قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ نیب کی اس کرپشن کی تحقیقات کون کرے گا کہ 821 ارب روپیہ جو قوم کو سنایا جاتا رہا وہ کہاں گیا ہے، کس کی جیب میں گیا ہے، چونکہ حکومت پاکستان کے خزانے میں وہ نہیں آیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی عمران احمد نیازی، جو بڑے اپنے وقت کے ایمانداری کے ولی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سالانہ 3,000 ارب روپیہ حکومت کرپشن کر رہی ہے۔ یہ ان کے بیانات موجود ہیں۔ تو 2018 کے بعد تو ان بڑے ایماندار مفتی صاحب کی حکومت آئی ہوئی ہے، تو وہ 3,000 ارب کی کرپشن تو نہیں ہو رہی۔ تو 3 سالوں میں وہ 9,000 ارب روپیہ جو بچا ہے کرپشن سے، وہ کس کی جیب میں گیا ہے؟ چونکہ نہ وہ FBR کے ٹیکسوں میں شامل ہوا ہے، نہ وہ اسٹیٹ بینک کے ریونیو میں آیا ہے، نہ کہیں وزارت خزانہ نے اس کے بارے میں کوئی بچت کی تصدیق کی ہے کہ اتنے ہمارے وسائل بڑھ گئے ہیں کیونکہ 3,000 ارب روپے کی سالانہ کرپشن بند ہو گئی ہے۔ تو عمران نیازی صاحب سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو یہ الزام لگاتے تھے کہ حکومت سالانہ 3,000 ارب روپے کی کرپشن کر رہی ہے، ان کے 3 سالوں میں وہ 9,000 ارب روپیہ کدھر گیا ہے؟ وہ کس کھاتے میں گیا ہے؟ یا وہ 9,000 ارب روپیہ 18,000 یا 21,000 ارب ہو گیا ہے؟ میں یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں PTI کے ہر اس شخص سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان کی ایمانداری کی قسمیں کھاتا ہے کہ جناب مسٹر کلین سے ہمیں ان تحفوں کی تفصیل لے دیں جو انہوں نے غیر ملکی دوروں میں غیر ملکی سربراہان یا غیر ملکی پاکستان کے دوست ممالک کے عہدیداروں سے وصول کیا ہے۔ آج تک کیوں نہیں ان تحفوں کی تفصیلات قوم کو بتائی جا رہی ہیں؟ توشہ خانہ کیس میں
کیوں حکومت چھپ رہی ہے؟ کیوں عمران خان صاحب نہیں بتاتے کہ مجھے فلاں نے فلاں تحفہ دیا ہے؟ بلکہ پوچھنے والے نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے۔ پوچھنے والے نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ ان تحفوں کی تفصیل بتا دیں جو آپ کو بیرون ملک سے وصول ہوئے، یہ بتائے بغیر کہ کس نے دیے ہیں وہ بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ الٹا جس نے یہ سوال کیا ہے اس صحافی کو آپ کی ایجنسیاں تنگ کر رہی ہیں۔ جو ابرار خالد صحافی ہیں ان کو آپ ہراساں کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا، اس کو واپس لیں۔ تو اگر یہ آپ کی شفافیت ہے کہ جس کے اوپر آپ کی حکومت چل رہی ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ نے گھپلا کیا ہے غیر ملکی تحفوں کے اندر۔ اگر آپ نے گھپلا نہیں کیا ہے تو آپ ان کی تفصیل کیوں نہیں بتاتے؟ تو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو عمران خان کی دیانتداری کی قسمیں کھاتے ہیں، میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا اپنے ایماندار لیڈر سے غیر ملکی تحفوں کی تفصیلات معلوم کر دیں۔ خدارا ایک سوال کا جواب مجھے اپنے ایماندار لیڈر سے دے دیں کہ وہ مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے اور مجھ سے 1000 گنا زیادہ شاہانہ طرز زندگی کیسے گزارتا ہے، 300 کنال کے محل کا خرچہ کیسے پورا کرتا ہے، اس کی کیا ذرائع آمدنی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی ریکارڈ پہ کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، وہ انکم ٹیکس بھی مجھ سے کم دیتا ہے، وہ اتنا شاہانہ زندگی کیسے گزارتا ہے جس میں اس کے 300 کنال کے محل کے اخراجات شامل ہیں۔ میں زیادہ تفصیل نہیں اس لیے پوچھتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرسنل ہو گئے ہیں، لیکن یہ حق ہے ہمارا کہ وہ شخص جو سب کسی کو چور ڈاکو کہتا ہے وہ ذرا اپنی ایمانداری کا حساب دے کہ کس دنیا کے ضابطے کے مطابق اسے ایماندار کہا جا سکتا ہے، جو ٹیکس بھی چوری کرتا ہے، جو اے ٹی ایم سے بھی پیسے لیتا ہے، جو مافیا سے پیسے لے کر اپنے خرچے چلاتا ہے، جو فورن فنڈنگ کیس میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کروڑوں روپے، اربوں روپے جو نئے پاکستان کے نام پہ لیے، ان سے اپنے کاروبار کیے، ذاتی اکاؤنٹوں میں وہ پیسہ رکھا، اس کو الیکشن کمیشن سے چھپایا، اسٹیٹ بینک سے چھپایا۔ آخر اس ایمانداری کا بھی تو کوئی حساب دے۔ اور آخر میں اس حکومت کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان بدترین انتظامی بحران میں ہے۔ چینی تو لوگوں کو نہیں مل رہی تھی، 160 روپے کلو پہ پہنچ گئی۔ میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ 103 روپے کلو کی چینی کا ٹینڈر حکومت نے کیوں کینسل کیا؟ وہ چینی کی درآمد کا ٹینڈر جو 103 روپے کلو کا تھا، اسے کس کے کہنے پہ کینسل کر کے چینی کو 160 روپے جانے کی اجازت دی گئی؟ یہ اربوں روپے کس نے کمائے ہیں اور کیوں کر کمائے ہیں؟ حکومت کہاں تھی؟ چلیے چینی چھوڑ دیں، پنجاب کے سٹاک سے 3 کروڑ ادویات بخار کی کیسے غائب ہو گئی؟ آج لاہور میں ڈینگی لوگوں پہ وار کر رہا ہے اور بخار سے بچنے کی پیراسیٹامول اور پیناڈول بھی لاہور سے غائب ہو چکی ہے۔ پاکستان نے 72 سال میں یہ بحران نہیں دیکھا تھا کہ اس ملک میں پیناڈول اور پیراسیٹامول کی گولی بھی لوگوں کو بخار کے لیے نہ مل سکے۔ یہ کارکردگی ہے عمران نیازی کی۔ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں کچلے گئے ہیں۔ اس مہنگائی کی ذمہ دار نہ پچھلی حکومت ہے نہ کوئی اور ہے، صرف عمران خان کی حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں جنہوں نے 50% ڈی ویلیویشن کر کے پیٹرول مہنگا کیا، ڈیزل مہنگا کیا اور ہر امپورٹ ہونے والی چیز مہنگی کر دی ہے۔ آج یہی اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں بدترین مہنگائی کی لہر ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی زراعت تباہ کر دی ہے،
3 साल पहले अपोजिशन जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, हम कपास दरामद नहीं करते थे, हम चीनी दरामद नहीं करते थे, हम गंदम दरामद नहीं करते थे। अगर आज हम कपास दरामद कर रहे हैं, हम चीनी दरामद कर रहे हैं, हम गंदम दरामद कर रहे हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून का कसूर नहीं है, ये आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी नाकामी का कसूर है। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि इमरान खान अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और रिटायर्ड हर्ट होने का ऐलान कर दें, इससे पहले कि वो अपने साथ इस मुल्क को भी रिटायर हर्ट होने पे मजबूर ना करें। मुल्क की मईशत को उनकी नाअहली की वजह से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। अगर ये कुर्सी से चिमटे रहे तो जिस तरह टीएलपी के लोग आए हैं, अगर पाकिस्तान के भूखे नंगे मजदूर, पाकिस्तान के भूखे नंगे मेहनतकश और पाकिस्तान के भूखे नंगे किसान, जिनको आज 8200 रुपए की डीएपी की खाद मिल रही है, जिन्हें 2400 रुपए की खाद मुस्लिम लीग नून के दौर में मिलती थी, अगर ये सब लोग सड़कों पर आ गए तो ये कोई कलअदम तंजीम नहीं है कि जिनको आप ये चकमा दे के उठा देंगे कि हम आपकी कालादमियत ख़त्म कर देंगे। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, ये अगर सड़कों पे बेफर के आ गए तो आप इनके गैज़ो गज़ब का सामना नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल सर, मुस्लिम लीग नून काफ़ी दिनों से वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रही थी कि तलब किया जाए। आज एपीएस केस की समाअत से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को फौरी तलब कर लिया है। क्या कहेंगे, आपका मुतालबा मान लिया गया या तब्दीली की हवा चल पड़ी है? मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करूँगा कि एपीएस केस की तरह डस्का धांधली केस में भी वज़ीर-ए-आज़म को फौरी तौर पर तलब किया जाए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इलेक्शन की धांधली पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुसद्दका रिपोर्ट आई है। इतनी भोंडी धांधली की गई है, इतनी बेशर्मी के साथ धांधली की गई है कि उसका एक एक सबूत इलेक्शन कमीशन को मिल गया है। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि सिविल इंतज़ामिया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा इस धांधली में मुनज़्ज़म तौर पे मुलव्वस थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि डीसी और डीपीओ अज खुद तो मुलव्वस नहीं थे, उन्हें धांधली का किसने हुक्म दिया था? वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस मगरबी जमहूरियत की बात करते हैं, बरतानिया में ये होता है, यूरोप में ये होता है, तो न्याजी साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है धांधली के बारे में, अगर बरतानिया में ये रिपोर्ट आती तो वज़ीर-ए-आज़म 24 घंटे में इस्तीफ़ा दे देता, उसकी जिम्मेदारी कबूल करता और ख़ुद को कानून के सामने पेश कर देता। इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट पर मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान में आइंदा साफ और शफाफ इलेक्शन होने का दारो मदार इस रिपोर्ट के ज़िम्मेदारान को कैफरे किरदार पे पहुंचाना है। बराए मेहरबानी 22 करोड़ अवाम के हक के वोट को, उनके जमहूरी हक को बचाने के लिए जो आइन उन्हें देता है, आप फौरी तौर पे सुओ मोटो नोटिस लें। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तलब करें, जिनकी बराह रास्त निगरानी और जिनके अहकामात के ऊपर ये बदतरीन धांधली का बदनुमा धब्बा पाकिस्तान की जमहूरियत पे लगाया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस डस्का रिपोर्ट के बाद इस हुकूमत के साथ किसी रियायत को रवा रखने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में धांधली को ख़त्म नहीं करना चाहते, उसके वायरस को
برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اگر دھاندلی کا وائرس ختم کرنا ہے تو نہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ضرورت ہے، نہ کسی قانون کے تبدیلی کی ضرورت ہے، صرف ڈسکا دھاندلی رپورٹ کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں سزا ہو جائے تو پاکستان میں ہر آئندہ الیکشن صاف، شفاف ہوگا اور مکمل طور پہ منصفانہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، گزشتہ روز ہے جوائنٹ اپوزیشن کی بڑی لمبی نشستیں ہوئی ہیں، اب کیا اسٹریٹجی بنائیں گے؟ کل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی ہے، فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیے، کل حکومت کو 2 دفعہ قومی اسمبلی میں شکست ہوئی ہے۔ اخلاقی طور پہ وزیر اعظم جواز کھو بیٹھے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ رہیں، یا تو وہ فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لیں یا پھر وہ استعفیٰ دیں۔ 2 دفعہ پے در پہ حکمران اتحاد کو شکست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ تو وزیر اعظم کو فوری استعفیٰ دینا چاہیے یا 24 گھنٹے کے اندر انہیں صدر پاکستان کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم کو ہدایت کریں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے کے ثابت کریں کہ آج بھی انہیں ایوان کی اکثریت حاصل ہے، چونکہ کل ایوان ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکا ہے۔ بہت شکریہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہائی کورٹ یا کچہری کہہ رہے ہیں؟